اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. عمومی زندگی میں پیش آنے والے فقہی احکام پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور انہی میں سے ایک مسئلہ یہ رسم منگنی کا بھی ہے. نکاح وغیرہ کے مسائل تو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس موضوع سے مربوط عموماً جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً اس میں شامل ہیں. دیکھیے، اس کو ہمارے ہاں تو منگنی کہا جاتا ہے یا رسم امام ضامن کہا جاتا ہے، لیکن فارسی میں اس کو نامزدی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں. اور جس سے منگنی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، منگیتر یا فیانسے جو انگریزی میں کہتے ہیں. لیکن میرے خیال آواز بہت تیز ہو رہی ہے، نیچے جا کے کہتے ہیں کہ آواز بہت تیز ہے، اسے تھوڑا کم کریں، گونج رہی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے خطبہ. اور لیکن عربی زبان میں جو منگیتر ہے، مرد ہوتا ہے، اسے خاطب کہتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو مخطوبتن یا مخطوبہ کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک حکم ہے، ایک چیز ہے اس کے اندر. حکم اس کے اندر یہ ہے، ایک تو دیکھیے، ہاں پہلے یہ بات بیان ہو جائے کہ جو یہ امام ضامن کی رسم کے طور پر ہمارے یہاں ہے، اس کے اندر بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، امام ضامن جو باندھا جاتا ہے، تو ان پیسوں کا لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو بس یہ ایک ضمناً بیچ میں آ گئی ذکر، تو بات بیان ہو جائے کہ اس میں جو پیسے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، تو اگر کسی معاشرے میں یہ رائج ہے کہ اس کو صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ کیا جائے گا. اور اگر کسی معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ اس میں نیاز دلوا کر اور مٹھائی وغیرہ جو ہے کھا لی جائے، لوگ اس کو نیاز دلوا کے تناول کر لیں، تو پھر اسی مد میں استعمال ہوگا. یعنی جس نیت سے اس پیسے رکھنے والے نے اس میں ڈالے ہیں، وہی والی نیت شمار ہوگی. تو اگر کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس نیت سے، عام طور پہ لوگ مسافر گھر میں کہیں کسی دوسرے وطن جا رہے ہوتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، امام ضامن باندھ جاتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر جو رائج نیت ہے وہ جو ہے وہ معیار بنے گی. اچھا، اب یہ ہے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ منگنی کی شرعی حیثیت تو دیکھیے، منگنی کی شرعی حیثیت ویسے تو دیکھا جائے نکاح کی طرح کا تو کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. البتہ بعض معاشرے ایسے ہیں جن میں منگنی کی بہت ہی زیادہ حیثیت ہے. خود ایرانی معاشرے کے اندر بھی اگر کسی کی کوئی منگنی اس طرح سے ہو جائے تو تقریباً ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ اس کا نکاح ہو گیا ہے. لیکن اصلاً تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو شریعت میں، یہ کسی نے کہا نہیں نیچے جا کے کہ آواز تیز ہو رہی جی. تو منگنی کی شرعی حیثیت ویسے تو دیکھا جائے کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے ضمن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس کے اوپر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، ویسے اگر دیکھا جائے تو جو منگنی ہے یہ نکاح کا ایک وعدہ ہے. منگنی نکاح کا ایک وعدہ شمار ہوتی ہے. اچھا، اب وعدہ جو ہے ویسے تو دیکھا جائے یہاں پر امریکہ کے اندر بھی ایک K1 ویزا کہلاتا ہے، جس میں منگیتر کو بھی جو ہے امریکہ بلوایا جا سکتا ہے. 90 ڈیز کا کوئی جو ہے وہ ویزا ہوتا ہے، اس 90 دنوں کے اندر اندر وہ امریکہ آ جائے گی، جس سے وہاں شادی ہونی ہوتی ہے. تو بہرحال دیکھا جائے تو منگنی جو ہے وہ ایک نکاح کا وعدہ ہے. اور لیکن کیا منگنی کرنا شریعت میں جائز بھی ہے، جائز نہیں ہے؟ تو فی نفس ہی تو جائز ہے، فی نفس ہی تو جائز ہے منگنی. لیکن شریعت میں جائز تو ہے، لیکن اس سے جڑے ہوئے کچھ ایسے حرام کام ہیں
کہ جن کی وجہ سے یہ ناجائز ہو سکتی ہے، جس کی ابھی آگے چل کر تفصیل بیان ہونے والی ہے. یعنی اس تقریب، ویسے خود نامزد ہونا یا انگیجڈ ہونا اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کریں گے. اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس منگنی کا جو وہ مقصد ہے یہ کیا ہونا چاہیے. یہاں سے کھول دیجئے خالے کوئی. تو اس منگنی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو منگنی کا مقصد دیکھیے، اصلاً دیکھا جائے تو منگنی کا مقصد یہ ہے کہ دو جو پارٹیز ہیں، وہ دو پارٹیز جو ہیں اس دوران ایک دوسرے کو ذرا دیکھ اور سمجھ لیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی معاہدہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان ہونے لگتا ہے، تھوڑی سی اس کی آواز کم کر. تو دو ملکوں کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہونے لگتا ہے، دو اداروں کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے لگتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس فوراً ہی معاہدہ ہو جائے اور ایک پہلے ہی دن ہی سارے دستخط ہو جائیں. دونوں پارٹیز کیا کرتی ہیں؟ دونوں پارٹیز آپس میں ملتی ہیں، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں. ملکوں کے درمیان بھی جو معاہدے ہوتے ہیں اور پھر سربراہ مملکت وغیرہ وہاں پر آتے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے معاہدہ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے مختلف پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں دونوں پارٹیز مل چکی ہوتی ہیں اور پھر فائنل. تو اس طرح سے یہ والا ابھی بھی جو منگنی کا جو پیریڈ ہے، اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ذرا خاندان ملیں، آپس میں کچھ ملاقاتیں ہو جائیں. تو یہ نہیں کہ بس اب نکاح جیسا ہی ہو گیا ہے. اس میں اگر کوئی ایسی بات درمیان میں بھی آپ کو پتہ چلتی ہے تو اس جو بھی آپ جو طے پایا ہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اگر کوئی ایسی خراب بات پتہ چل جائے. لیکن اس میں خرافاتی یا کچھ ایسی فضول باتیں کے اوپر منگنی نہیں توڑنی چاہیے، وہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. لیکن اصلاً یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ذرا دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو دیکھ بھالنے کا ٹائم مل جائے نکاح سے پہلے، کوئی ایسی بات ہو تو وہ پتہ چل جائے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو منگنی ایک اچھی چیز ہے، بشرطے اس میں جو موجود حرام کام ہے اس نے اس کو تھوڑا سا شرعی اعتبار سے ذرا مشکل بنا دیا ہے. دیکھیے، ویسے کہا جاتا ہے کہ منگنی خفیہ ہونی چاہیے اور نکاح جو ہے وہ آشکار اور علانیہ ہونا چاہیے. منگنی خفیہ ہو اور نکاح جو ہے وہ آشکار ہو. اور ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اظہر النکاح وقف الخطبہ، یعنی نکاح کو ظاہر کرو اور منگنی کو چھپا کر انجام دو. ویسے سند کے اعتبار سے ان کے ہاں بھی یہ روایت بہت زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن جو علماء ان کے بیان کرتے ہیں کہ نکاح کو ظاہر کرو والا پارٹ تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وقف الخطبہ اس کے متعلق تھوڑا ان کا کلام ہے، لیکن مضمون بہرحال اس لحاظ سے صحیح ہے. کیونکہ دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ نکاح کو تو علانیہ کرنا چاہیے، لیکن منگنی کو بہتر ہے کہ دونوں خاندان بالکل خاموشی کے ساتھ کوئی کسی ایک نتیجے میں پہنچ کے کوئی ایک مقرر کر لیں، کوئی بھی ایک آپس میں جو بھی بات کرنی ہے ان کو. لیکن تاکہ اس دوران اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ منگنی ٹوٹ جائے یا بات آگے نہ بڑھے تو خاموشی سے وہ چیز ڈیزالو ہو جائے. یہاں پر اتنا زیادہ اس کو شو آف کر کے کیا جاتا ہے نکاح کی طرح سے کہ وہ بعد میں پھر اتنے زیادہ آشکار چیز ہوتی ہے کہ اس سے خاص طور پر وہ لڑکی سفر کرتی ہے جس کی منگنی ٹوٹ جائے بعد میں، اس کے آئندہ نکاح وغیرہ کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. تو اس کے اندر اس کا پیغام دیکھا جائے یہ بظاہر اس کے اندر اچھی بات نظر آتی ہے کہ منگنی جو ہے ذرا خفیہ ٹائپ کی ہونی چاہیے. بالکل دونوں خاندان صرف 2-4 آدمی مل کر بیٹھ کر کوئی چیز طے کر لیں، بس یہ کافی ہے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر رسم امام ضامن کرنا، اتنے بڑے پیمانے پر دور دور سے لوگوں کو بلانا اور یہ سب کچھ کرنا، تو یہ اتنا شاید اچھا نہیں ہے. اچھا، اب کیا یہ تحقیق جو ہے وہ منگنی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے؟ ایک تو ہے کہ بھائی رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے تحقیق کر لو، تو پہلے سے تحقیق تو ہونی چاہیے، ایسے تو رشتہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ منگنی کے بعد بھی کیا تحقیق جاری رہے؟
بہت سو کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ نکاح کے بعد بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں. تو نکاح کے بعد تو خیر معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن منگنی کے بعد جو ہے وہ بھی اگر ایسی کوئی بات پتہ چلتی ہے آپ کو تو وہ بھی کر لینی چاہیے. اور اگر اس میں کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ جو بہت ایسی ناقابل برداشت ہو تو منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے. تحقیق میں بہت سارے خواص کا بھی پتہ چلتا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم سے پوچھ رہے تھے کہ تم مجھ سے آخر شادی پہ کس طرح سے تیار ہو گئی؟ تو خاتون کہنے لگیں کہ ایک دفعہ میں نے گھر کی بالکنی سے آپ کو برتن مانجتے دیکھ لیا تھا. تو یعنی بہت ساری چیزیں خصوصیات پتہ چلتی ہیں. ارے تو بڑی اچھی خصوصیات ہیں، بری خصوصیات بھی پتہ چل سکتی ہیں. ویسے تو خواتین جو ہے عام طور پر بکرا منڈی نہیں جاتی ہیں بکرے وغیرہ خریدنے، لیکن ایک خاتون ایک دفعہ پہنچ گئی تھی تو انہوں نے اپنے اسٹائل سے کہا کہ کوئی بہت خوبصورت سا ہینڈسم سا بکرا دکھائیے جو ٹکر بھی نہ مارتا ہو. تو اس نے کہا جو بیچنے والا ہے کہ خاتون یہاں پر قربانی کے بکرے ملتے ہیں، شادی کے بکرے نہیں ملتے. تو بہرحال یہ بھی خواتین کے اندر بہرحال بات مشہور ہے کہ جو اچھا شوہر تو شاید ہی کسی کو شاذ و نادر ہی ملتا ہے، جو ملا اسی کو ٹھوک بجا کے صحیح کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال تحقیق بعد میں بھی جاری رہتی ہے. منگنی کے بعد بھی کوئی ایسی بات پتہ چلے، کوئی ایسی خصوصیت پتہ چلے جس سے شادی ہونا اچھا نہیں ہو شمار، تو پھر اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے. اچھا، اب جلد بازی کے جو فیصلے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں؟ مثلا کوئی رشتہ بیرون ملک سے آ گیا ہے، اب جناب وہ لڑکا بس ایک ہفتے کے اندر جا رہا ہے اور بس اسی کے اندر جو ہے نکاح کر دیا جائے. یہ جلد بازی کے فیصلے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت خوفناک ہوتے ہیں. یا کوئی بہت اچھا کوئی مالدار رشتہ آ گیا، اب وہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیلے کرنے سے ہاتھ سے نکل جائے. تو جلد بازی کے لیے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ چٹ منگنی اور پٹ بیا، فوراً بس ایک ہفتے کے اندر ہی ہر چیز طے پا گئی ہو گئی، اس کے ہم نے بہت نقصانات دیکھے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیا اور کھٹ طلاق، یہ بھی تیسرا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ بہت مشکلات کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جب ایک چیز کہی جاتی ہے کہ شادی میں جلدی کرنی چاہیے لیکن انتخاب میں دیر کرنی چاہیے. یعنی شادی کو عمر میں جلدی کریں. یعنی عام طور پر جو علماء نے اس مسئلے پہ کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا لڑکا ہے 18 سے 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے میکسیمم، اور لڑکی جو ہے وہ 14 سے 16 سال کے درمیان اس کی ہو جانی چاہیے. تو شادی کی عمر میں جلدی ہو لیکن انتخاب میں تاخیر ہو. اس میں یہ نہ ہو کہ بس ادھر رشتہ آیا اور ادھر فوراً آپ کہیں کہ نہیں چلو بھائی فوراً نکاح کر لیا جائے یا فوراً شادی کر کے رخصت کر دیا جائے. یعنی تھوڑا سا وقت لینا چاہیے، ادھر ادھر سے معلومات لینی چاہیے. معلومات فوری نہ مل رہی ہوں تو کم سے کم ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہو، یا ایسی خفیہ ٹائپ کی ایک منگنی وغیرہ کر دی جائے، پھر ان سے میل ملاقات رشتہ داروں کی آپس میں ہو، نہ کہ وہ منگیتروں کی ملاقات نہیں. یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوں تاکہ ان کے متعلق صحیح طور پر پتہ چل سکے. عام طور پہ دیکھیے جس وقت رشتے مانگنے کا جو سین چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر آتا ہے، کبھی کبھی میں سنتا ہوں ادھر ادھر خاندانوں میں بھی کہ بھائی بہت شریف لوگ ہیں، اس قسم کی بات کہی جاتی ہے تو مجھے بڑی زبردست ہنسی آتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں اثر؟ میں نے کہا ابھی تو سب جتنے بھی آتے ہیں اس وقت انتہائی شریف ہوتے ہیں، شادی کے بعد یہی سارے آپ کے نزدیک بدمعاش اور یہ سب ہو جاتے ہیں. تو ابھی کی جو یہ چیز ہے اس وقت ہر آدمی بہت ہی خوش اخلاق، اور جب رشتے مانگنے آتے ہیں تو اس وقت تو بنا ہوا ہوتا ہے. منگنی کے وقت یا نکاح جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس کے بعد پھر برائیاں کھلنی شروع ہوتی ہیں. تو دیکھیے منگنی کا اس لحاظ سے تو فائدہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چل سکتی ہیں، اور فائنل ایک نتیجے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو کچھ وقت مل جاتا ہے جس میں آپ اپنی تحقیق کو مزید بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ تو اس کا فائدہ ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی منگنی زیادہ بہتر ہے یا نکاح زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیے نکاح اگر ہو اور فوراً آپ نکاح کر دیں تو بعد میں آپ کے ہاتھ سے نا بہت سارے آپشنز نکل جاتے ہیں. یا تو پھر وہ نکاح کے اندر شرط ورط ٹائپ کی کوئی چیز رکھی جائے، لیکن بہرحال نکاح ایک بڑی چیز ہو جاتا ہے. تو منگنی ہی بہتر ہے. البتہ یہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جو بہت طولانی نہیں ہونی چاہیے. لوگ بہت بڑے بڑے اور لمبے لمبے دورانیے کی منگنیاں کر لیتے ہیں، بلکہ نکاح بھی اتنے لمبے دورانیے کے نہیں ہونے چاہیے. وہ بھی آگے بات آئے گی اس کی.
تو یہ دیکھا جائے کہ جیسے خاص طور پہ وہ کہ بھئی وہ لڑکا جو ہے امریکہ سے آیا ہوا ہے اور بس اس کو کر کے جانا ہے یہاں سے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ پھر آپ فی الحال منگنی کر دیں، وہ بھی خفیہ ٹائپ کی، اور اس دوران ذرا تحقیق وحقیق کرتے رہیں، اور پھر ان کی بات کو نہ سنیں کہ دوبارہ اس کا آنا مشکل ہے اور پیسے بہت خرچ ہو جائیں گے، تو یہاں تو آپ کی لڑکی خرچ ہونے کے لیے جا رہی ہے بیچاری، یعنی وہ تو اس کی زندگی داؤ کے اوپر لگ جائے گی، تو اس میں آپ کو وقت لینا چاہیے۔ تو فی الحال کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں منگنی بہتر ہوتی ہے، اور یہ فوراً نکاح کر کے، کیونکہ اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی لیزی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 4 5 6 سال، بلکہ ہم نے تو 15 20 سال تک بھی لڑکیاں یہاں بیٹھے دیکھی ہیں، اور وہ کئی سال بعد آ کے وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بلواتے تک نہیں، حتیٰ کہ اولادیں بھی سب یہیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بڑی مشکلات کا چیز شکار ہو جاتی ہے، تو یہ اتنی جلد بازی کرنا اور یہ سب کچھ کہ فوراً نکاح کر دینا اور اپنے ہاتھ پاؤں کو کٹوا لینا، یا تو یہ کہ اس میں ایسی شرط بھی رکھ دی جائے نکاح میں کہ جس میں مطلق طور پر وکالت لے لی جائے طلاق کا صیغہ جاری کرنے کی۔ اگر کوئی اس میں پس و پیش کر رہا ہے تو کسی عالم سے ملوانا چاہیے اور ان کو قائل کرنا چاہیے، بلکہ ان کے گھر میں خاندان میں بھی لڑکیاں ہوں گی، ان کو بھی ایڈوائز کرنا چاہیے۔ ہر لڑکی کا یہ حق ہے کہ وہ نکاح میں اپنی یہ والی شرط رکھ سکتی ہے، چاہے مشروط طور پر چاہے مطلق طور پر وکالت کی، کہ وہ ان شرطوں کا خیال رکھ کے یا مطلق طور پر جب چاہے طلاق کا صیغہ جاری کر سکتی ہے۔ وہ اس کے اوپر الگ کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بلکہ ایک کسی اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو ہو بھی چکی ہے ہماری۔ تو یہ کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب منگنی ہے اور کب نکاح کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کو ذرا سمجھدار والدین دیکھیں۔ منگنی کے نقصانات بھی ہیں۔ منگنی کے نقصانات بہت سارے، اس کے اندر ایسے حرام پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوں گے، تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اچھا، منگنی کو طول دینے کے بھی نقصانات ہیں۔ منگنی کو جتنا بھی زیادہ طول دیا جائے گا اور وہ فضول قسم کے بہانوں کی وجہ سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یا والدین اپنے بہت سارے خود ساختہ پیمانوں سے ان کی جو ہے نا وہ شادی میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں، یا اگر نکاح بھی ہو گیا ہے تو رخصتی میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بہت طول دینے کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے وہ ممکنہ طور پہ بہت سارے حرام کاموں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت غیر شرعی یہ اسلام نے اس میں اپنے تقوی کو بچانے کا ذریعہ قرار دیا تھا، یہاں پر اس کو تقوی کو ملیا میٹ کرنے کا ذریعہ جو ہے یہ منگنی بن جاتی ہے۔ اچھا، منگنی اور نکاح لمبا چلنے کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، ہمیشہ نقصانات ہیں۔ یا تو دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ جناب جتنی بھی طویل منگنیاں ہیں نا، یہ عموماً حاسدین کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ اپنے فائنل نکاح تک پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنی طویل چلائیں گے غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی، آپس میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے جو ہے نا کوئی بیس بنایا جائے گا، اس کے اندر کچھ بے جا توقعات اس کے اندر کی جائیں گی، اور یہاں تک کہ وہ منگنی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو طویل منگنیاں عام طور پر حاسدین کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دوسرے کی یہ جو خوشی کی جو تقاریب ہوتی ہیں، اس میں رشتہ داروں کی رسم منہ پھلائی بھی ہوتی ہے۔ یہ ہر جگہ یہ اوپر ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی دوسرے کے گھر میں خوشی ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے کچھ رشتہ دار آپ کو منہ پھلائے ملیں گے، ان کو منایا جا رہا ہوگا، ان کو سوچا جا رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو کیا جائے، اور وہ کسی صورت قابو آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی کے گھر میں نکاح ہے یا رسم امام ضامن ہے، اور اس میں کچھ رشتہ دار جو ہے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، ان کے شرطیں لگا رہے ہیں آنے کی اس کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ انتہائی غلط ایک بات ہے۔ کسی گھر کی خوشی کو اس طرح سے خراب کرنا، خود آپ کے گھر میں اور دوسرے شخص کے بھی گھر کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسرا کوئی ایسا کرے تو کتنا برا والی بات ہے یہ۔ تو چاہے یہ منگنی ہو، اس کے اندر بھی اس طرح کے کچھ نہ کچھ منہ پھلائے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ بھی ایک رسم کے طور پر ہے، رسم منہ پھلائی جسے کہا جاتا ہے۔ خیر، اچھا، اب منگنی اور نکاح کو طول دینے کے کچھ غیر ضروری بہانے ہم نے دیکھیے کہ اس کو ان بہانوں کا سہارا لے کے ان چیزوں کو طول دیا جاتا ہے، یہ بہت لمبا کھینچا جاتا ہے، بعض اوقات سالوں کھنچ جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ مہینوں کھنچ جاتے ہیں، اور اسی کے دوران
جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں وغیرہ۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، بیجا توقعات۔ بیجا توقعات یعنی کچھ ایسی توقعات کہ جس کا نہ اسلام نے کوئی کہا ہے آپ سے، کچھ ایسی توقعات ان سے کی جانے لگتی ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، بھائی منگنی ہوئی یا نکاح بھی ہوا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ ان کے دامادوں کے بھی جوڑے آنے چاہیے۔ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ غریب سے غریب بھی ان کے پتہ نہیں کون کون سے رشتہ دار، بلکہ ایک اور چیز آگے، پہلے تو شاید وہ ویسے ہی سوٹ ووٹ دے دیے جاتے تھے بغیر سلے ہوئے، اب یہ کہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص درزی وہاں پر جا کر وہ اپنے ناپ دیں گے اور وہاں پہ سلائے سوٹ جو ہیں اس طرح سے ان کو دیے جائیں گے۔ اور یعنی غریب سے غریب لوگ بھی اتنا ان کے اوپر ایک برڈن ڈال دیا گیا ہے، یا انہوں نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو انہوں نے دامادوں کو نہیں دیے، ہماری چچیوں کو نہیں دیے اور خالاؤں کو نہیں دیے اور ان کے نہیں دیے اس پہ۔ یا مثلا ہم تو جب بھی جاتے ہیں 2 کلو مٹھائی لے کر جاتے ہیں اور ان کی اماں آتی ہیں تو 2 درجن کیلے لے کر آ جاتی ہیں خالی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ تو یا مثلا خالہ کہیں سے ٹپک پڑتی ہیں کہ یہ کون سی تم نے کس جگہ اس سے شادی کر دی، اس سے کہیں زیادہ اچھی تو میری فہمیدہ تھی مثلا۔ تو اس طرح کی بھی بہت چیزیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں۔ بہت سی ہم نے مثلا دیکھا ہے اس کے اندر کہ جناب وش نہیں کیا برتھ ڈے کے اوپر فیس بک پہ، تو اس پہ بھی منگنیاں ٹوٹتے بلکہ نکاح تک ٹوٹتے دیکھیں۔ تو یا مثلا کوئی چچی اس کے اندر ناراض ہو جاتی ہیں کہ مووی میں میرے تصویر نہیں لی گئی، یا ہمیں جانا پوچھا نہیں گیا، یا اسٹیج پہ زیادہ دیر نہیں بٹھایا وغیرہ اس طرح سے۔ تو یہ بیجا توقعات ہیں۔ یعنی اس طرح کیا ہے کہ اس میں یہ بہت ساری چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی الزام لگا کے کہ یہ بہت کنجوس ہیں، انہوں نے فلاں چیز نہیں دی، اور یہ وہ اتنے سارے اس میں پہلو، یہاں تک کہ وہ حاسدین کے حسد کا شکار منگنی ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا وقت آپ نے دے دیتے ہیں، اتنی سپیس دے دیتے ہیں ان افراد کو کام کرنے کے لیے، تو یہ کبھی بھی طول نہیں کھینچنی چاہیے، بہت مختصر ہو اگر ہو بھی، اور وہ بھی خفیہ ہو تاکہ زیادہ بدنامی کا باعث بھی نہ بنے۔ اچھا، خود ساختہ مجبوریوں کی بھی ایک فہرست ہے جناب۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس وجہ سے ابھی ڈیلے کر رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے۔ مثلا جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی کی جو ہے نا ابھی تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے، بھائی لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ بعد میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے تو خود میڈیکل کالج اور اس کے بعد جن کی یعنی پوسٹ گریجویشن وغیرہ اتنے لمبے پروسیجر بعض اوقات 7 8 10 سال کے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کہاں تک، تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح شادیاں کر لیتے ہیں اور یعنی سیریس ہوتے ہیں اپنی پڑھائی میں، تو بعد میں بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی پہلے تعلیم مکمل ہو جائے گی تو پھر جب تک یہ منگنی چلتی رہے گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ غلط فہمی ہو جائے گی اس میں اور وہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو لڑکے یا لڑکی کی تعلیم کو کبھی بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ لڑکے کے اچھے برسر روزگار ہونے کا انتظار کرتے رہنا۔ بھائی ابھی ایسے ہی پھرتا رہے گا جب تک کہ اگر کوئی اس کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی، شادی ہو جائے گی، تو بہت ہی جلدی نوٹ کیا گیا کہ ایسے افراد جن کی جلدی ایج میں شادی ہو جائے، مثلا 18-20 سال میں، تو جس عمر میں لوگ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں یہ 10 سال میں 28 سال کی عمر تک سیٹل ہو چکا ہوگا۔ یعنی اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ خود بھی دماغی طور پر ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ جلدی سیٹل ہو جاتا ہے۔ تو برسر روزگار ہونے کا انتظار کرتے رہیں، اچھی جاب لگ جائے تو انتظار کرتے رہیں، یہ ایک ایسی بیجا توقعات ہیں، یہ اس کو طول کھینچنے کے لیے جو بہانے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ابھی لڑکا مکان لے لے پہلے اپنا، اچھا والا والدین کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن نہیں پہلے مکان لے لے، بھائی بعد میں بھی لے سکتا ہے، فیملی بڑھے گی خود ہی لے کر جائے گا اپنے، یعنی اگر گنجائش ہوگی اس کے پاس، یا پہلے گاڑی خرید لے اور انتظار کر رہے ہیں کب تک وہ، جب تک پیسے جمع کر کے اس تک پہنچتا ہے تو گاڑی مزید مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک آگے چلتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا پہلے زیورات تو بھی جمع ہو جائیں، تو جہیز جمع ہو جائے، تو بری کی تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے۔ کیا ہے کہ اس سے یہ تمام چیزیں ایڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہیں، یہ بے جا اس کے اندر خرچوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، ان کی تیاریوں کے وقت لینا، یہ نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے مثلا رسومات کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ بھی پیسوں کا انتظام ہو جائے، اس کے لیے وقت لیا جاتا ہے کہ بھائی ظاہر معلوم ہے کہ ہال کے اندر ہوگی، لان کے اندر ہوگی، اتنا کھلانا ہوگا، اتنے لاکھوں روپے کا خرچہ سامنے آ جاتا ہے،
تو ہر ایک کے پاس تو ہر وقت اتنے موجود نہیں ہوتے، تو ان کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ خود ساختہ ایسی چیزیں جس سے ڈیلے ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر اس سے نقصان ہوتا ہے. یا مناسب موسمی کا آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، ابھی گرمیاں بہت زیادہ ہیں، ابھی سردیاں پہلے گزر جائیں، ابھی بارشوں کا وقت ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے. یہ تو ایک یعنی، اور پھر ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایام ازا کتنے دن چلتے ہیں، پھر یہ ایام فاطمیہ، ایام محسنیہ وغیرہ، اور پھر اتنا وقت نہیں ہوتا. تو اس میں اگر آپ اتنے 6 مہینے آگے بڑھاتے جائیں گے چیزوں کو، کبھی موسموں کی وجہ سے، کبھی ایام کی وجہ سے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا تو احترام ضروری ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ وقت کھینچتا چلا جاتا ہے. تو مناسب موسم کا انتظار کرتے رہنا، اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. یا غیر ملکی رشتہ داروں کی وطن آمد کا انتظار کہ جناب ابھی تو نہیں، وہ تو دسمبر، ابھی جنوری چل رہا ہے، وہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں میں تو ضرور شادی اٹینڈ کروں گی، اور وہ ان کا آنا ہے دسمبر میں. اب جناب یہ کھینچ کھانچ کے اتنا، وہ ظاہر ہے لڑکے لڑکی خود سے تو اس طرح نہیں کر سکتے، نہ ان کا اس طور پہ منہ پڑتا ہے کہنے کے لیے، لیکن یہ گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی لمبی لمبی یہ ان فلاں رشتہ داروں کی آمد میں، یہاں تک کہ اگر کوئی انتقال بھی اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اتنی دیر تک ان کو انتظار کرانا، میت کو تدفین میں بعض اوقات اگلے دنوں تک کے اندر بات چلی جاتی. اور یہ بات بہت ناپسندیدہ سمجھی گئی ہے کہ کسی کے انتظار میں میت کو دفنانے میں ڈیلے کیا جائے. دفنا دیں، اس کے بعد قبر پہ آ جاؤ، کچھ اس کی کیا ہے. اب تو بلکہ لائیو اگر ویسے دیکھنا ہی ہے ان کا چہرہ بھی، تو اب تو لائیو بھی دکھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال انٹرنیٹ کے تھرو. تو یہ غیر ملکی جو رشتہ دار ہیں، یعنی جو غیر ملکوں کے اندر رہائش پذیر ہیں، ان کی آمد کے انتظار میں ڈیلے کرتے رہنا، یہ بہت خطرناک ایک چیز ہے. تو یہ مروجہ جو منگنی کی رسم ہے، اکثر یہ نکاح کو بہت تاخیر میں ڈال دیتی ہے. ظاہر ہے ابھی کسی نے 15-20 لاکھ اس روپے اس پہ خرچ کیے ہیں تقریب کے اوپر اور کپڑوں اور سب کے اوپر، اب فوراً کیسے نکاح کر دیں، اس کے لیے پھر وقت چاہیے ہوتا ہے کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں اور چیزیں اور سب چیزیں. تو کیا ہوتا ہے کہ نکاح کو بھی یہ اور ڈیلے کر دیتی ہے چیز، حالانکہ کوئی ایسی پرماننٹ چیز نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے خود اصل نکاح تاخیر میں پڑ جاتا ہے. تو منگنی جو عام طور پر اس کی ٹوٹنے کی جو عمومی وجوہات ہیں وہ اس طرح کی طول دینے سے بہت زیادہ اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. خود ان منگیتروں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے بے جا توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں. جب وہ پورا نہیں کر پاتے تو تلخی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بالآخر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے منگنی کے کچھ اس لحاظ سے مفاسد بھی ہیں. مفاسد یعنی اس کی کچھ خرابیاں ہیں، کچھ تو خود تقریباً نکاح کے لحاظ سے خرابیاں ہیں، پھر کچھ منگیتروں کے اعتبار سے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اصلاً یہ کوئی اسلامی رشتہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک بالکل ایک نامحرموں والا رشتہ ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے بچپن کی منگنی. یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. والدین کی اپنی خواہش ضرور ہوتی ہے، بچپن میں منگنی کر دی اور سب کچھ. تو دیکھیے یہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے کوئی ضروری نہیں کہ یہ لوگ آگے چل کر ان کے خیالات بھی آپس میں ملیں، تو انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک منع کر دیتا ہے. یہ خاندانوں میں تعلقات اس وقت اچھے تھے، بعد میں اچھے نہیں رہے، تو پھر ان بچوں کا دماغ میں ایک مائنڈ بن چکا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے. پھر ان کے لیے ایک دکھ کی اور تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ مینٹلی جو قریب آ گئے ہیں، اور اس کے بعد والدین کی اپنے آپس میں لڑائیوں کی، رشتہ داروں کی وجہ سے ان کی ٹوٹ جائے. تو یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے کہ بچپن میں اس طرح تک اشاروں کنایوں میں بھی یہ والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا اس سے کریں گے اور بچوں کے دماغ میں کوئی اس طرح کی بات آئے. تو بچپن میں نکاح کرنے کے حوالے سے تو چلیں وہ شریعت کے اندر لوگ اس کی لے آتے ہیں مثال کے باپ اگر مصلحت سمجھے تو وہ اپنی نابالغ بچی کا بھی نکاح کر سکتا ہے، یا نابالغ بچے کا بھی. وہ پھر لیکن بعد میں بلوغ کے بعد ان کو اختیار ہوتا ہے، اس میں کچھ شرطیں بھی ہیں کہ بہرحال وہ اس نکاح کو جاری رکھیں، اس کو ختم کر دیں. تو وہ پھر بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں. تو نہ تو بچپنوں کے ایسے کوئی نکاح ہونے چاہیے، ویسے مشورتاً کہہ رہا ہوں، شرعی طور پر تو اپنی جگہ پر ہیں سارے مسائل، اور لیکن بچپن کی منگنیاں جو ہیں یہ فیزیبل نہیں ہیں. تو اس کے بھی بہت نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں. نابالغ کی منگنی یا نکاح یہ تو آپ نے بھی سن لیا کہ مناسب نہیں ہے. اچھا، منگنی سے پہلے کیا دیکھنے کی اجازت ہے؟ تو ہم پچھلی دفعہ ہم بیان کر چکے کہ منگنی سے پہلے جس سے انسان شادی کرنا چاہ رہا ہے 4 شرطیں ذکر ہوئی تھیں کہ کوئی بری نگاہ نہ ہو، دیکھنے سے کوئی فائدہ ملے، یعنی کوئی وہ عیب پتہ چلنے کا امکان ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر بہت سی لڑکیوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے، ان کا پردہ اتار کر دیکھتے وقت امکان ہو کہ اس سے شادی ممکن ہے. وہ ساری شرطیں، اور پھر دیکھنے کی اس سے پہلے اجازت تھی.
تو منگنی سے پہلے تو دیکھنے کی اجازت ہے. اچھا، اب منگیتر کو کس قدر دیکھا جا سکتا ہے؟ تو وہ پہلے کی اجازت تھی، اب تو یعنی مثلا منگنی ہو گئی ہے تو منگیتر، دیکھیے منگیتر کو دیکھنا عام طور پر خواتین یا لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی اور شوق ہو یا نہ ہو، اپنی سہیلی کا منگیتر دیکھنے کا ضرور شوق ہوتا ہے. تو وہ تو ایک الگ ایک پہلو ہے، لیکن خود منگیتر کو دیکھنا یہ بالکل ایسے ہی جیسے بالکل ایک عام نامحرم، بلکہ ایک عام نامحرم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس میں تو ظاہر منفی قسم کے جذبات وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو اچھا، خواتین کے لیے بھی ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ مرد وہ 4 شرطوں کا خیال کر کے جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو لڑکی بھی کیا اپنے جس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو نہ دیکھے. تو اس میں پھر سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب میں اپنے طور پر شرارتاً کہتا ہوں کہ پھر تاکہ منع نہ کر دیا جائے دوسری طرف سے، اس وجہ سے منع کیا گیا اس کو کہ یعنی ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے دیکھنے کے بعد. تو بہرحال احتیاط مستحب ہے کہ اس کو نہ دیکھے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک واجب حکم تو نہیں ہے. تو منگیتر کو کس قدر دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اسی طرح بالکل اس کا حکم ہے جس طرح ایک نامحرم کو دیکھا جاتا ہے. بس جتنا شریعت کے اندر ایک نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی سب شرائط کے ساتھ ہے. اچھا دیکھنے سے کچھ پتہ چلے، کوئی شکل و صورت کے اندر کوئی ایسی بات پتہ چلے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ چائنا کے اندر دوسری شادی کا رواج کیوں نہیں؟ کیونکہ چائنیز کو پتا ہوتا ہے کہ جو دوسری آئے گی وہ بھی اسی کی شکل کی ہوگی، تو اسی سے گزارا کر لیا جائے ابھی فی الحال جو موجود ہے. تو یعنی کوئی شکل کے اندر کوئی ایپ پتہ چلے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس لحاظ سے دوبارہ دیکھنے کی بھی اجازت ملتی ہے، کوئی ایپ اگر پتہ چلانا ہے. اچھا، البتہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے عام طور پر منگیتر تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بری نگاہ بھی جو ہے وہ ڈال سکتی ہیں، اور حرام نگاہ جو ہے جو ایک نامحرم کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اس پہ ہمارا کتاب جو ہے وہ مدرسے سے شائع بھی ہوئی ہے. اس کے اندر تمام وہ چیزیں جو اس کے اندر قباحتیں ہیں، کتنے جو گناہ ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، ان سب کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. تو اگر کسی کو شوق ہو تو اس کو لے کے پڑھ سکتا ہے حرام نگاہ کے نام سے. اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب منگنی اگر کسی کو توڑنی بھی ہے تو یا تو کہتا ہے ہمارا استخارہ نہیں آیا. بعض اوقات تو لوگ نکاح بھی توڑتے ہیں اور کہتے ہیں استخارہ نہیں آیا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی نکاح کے بعد استخارہ آپ کروانے کی تو پہلے والے کرانے کی چیز ہے جب نکاح سے پہلے. تو بہرحال منگنی کے لیے دیکھیے ویسے بات بتا دوں کہ علماء نے شادیوں کے لیے خاص طور پر استخارے کو پسند نہیں کیا ہے. یعنی اس میں یہ کہ اس سے پہلے مشوروں سے آپ کام چلائیں. ہمارے یہاں پہ استخارے کے اوپر پورا ایک درس ہو چکا ہے کافی تفصیلی، 2.5 گھنٹے کا غالباً. تو اس کے اندر ساری تفصیل آئی تھی کہ مشورے سے پہلے کام چلائیں، مشورے میں کن افراد سے مشورہ لیا جائے، ان میں کیا شرطیں ہونی چاہیے، اور پھر اگر مشورے سے ایک طے نہ ہو اور 2 الگ الگ اس میں گروپس بن جائیں ان شرائط رکھنے والوں کے، تو پھر معارضہ جب ہو جائے استشارے میں تو پھر استخارے کا مسئلہ آتا ہے. یعنی جب دونوں کے مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر استخارہ کیا جاتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ مثلا اچھا بھلا رشتہ ہے، سب کچھ دل مطمئن ہے، لیکن آپ پھر بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تسبیح سے استخارہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں. تو یہ اس کی کوئی پسندیدہ نہیں سمجھا گیا اس کو. مشوروں سے مسئلہ طے ہو جانا چاہیے اور استخارے. اسی طریقے سے مثلا جو کاروبار کیے جاتے ہیں، آیت اللہ حسین بروجردی تو کاروبار میں استخارہ کرنے کو منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ظاہر کاروبار میں تو نفع اور نقصان ہوتا ہے، ایک نیچرل سی ایک اس کے اندر بات ہے. تو جب اس کا نقصان ہو جائے گا اور اس کا استخارہ مثلا صحیح آیا تو اس کا اللہ پر سے اعتماد متزلزل ہو جائے گا. تو کاروبار کے اندر استخارہ نہ کرو. باقی عام مباح چیزیں جو ہیں اس کے اندر، اچھا استخارے کا بھی ایک مفہوم ایک الگ ہے، طلب الخیر سے نکلا ہے. بس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر ڈالو، یہ ہے استخارہ. اصل استخارہ یہ ہے. اب وہ تفصیل ہے اس کی کہ قرآن سے اور جو وہ ہے تسبیح سے، اور استخارہ ذات الرقا اور بہت سارے جو اور استخارے ہیں ان کے الگ پہلو ہیں. اس پہ آپ الگ سے سن لیجئے گا اس درس کو. تو بہرحال استخارے کا بہانہ بنانا، یہ مشوروں سے ہی منگنی طے ہونی چاہیے اور استخارے وغیرہ کے ذریعے اس کو نہ کیا جائے. اور اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایک اپنے دل کو ایک رجحان ڈالنے کے لیے
استخارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن استخارہ اصل وہی ہے کہ خدا پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر ڈالو۔ اچھا، منگنی کے ساتھ عام طور پر پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ ظاہرہ بھی تو نامحرم ہے تو کیا کیا جائے، ایک صیغہ محرمیت نہ ان کے لیے پڑھ دیا جائے کہ باقی اور کوئی ان کو آزادی نہ ہو، صرف یہ کہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جائیں، کچھ پردے وردے کی مخالفت ہو جائے تو چلو اس کے اندر چل جائے۔ تو الگ سے ویسے صرف موجودہ مجتہدین میں آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی صاحب کا یہ فتویٰ ہے خالی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح سے ایک شرط لگا کے کہ باقی اور کوئی ازدواجی حقوق اس میں نہیں پورے کیے جا سکتے، صرف ایک صیغہ محرمیت جو ہے وہ پڑھ دیا جائے، یعنی عارضی نکاح یا متع وغیرہ جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں اس شرط کے ساتھ تو پھر اس شرط کی پابندی کرنی پڑے گی اور ایک دوسرے کے لیے صرف محرم ہو جائیں گے۔ لیکن دیگر مراجع کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں، وہ عام طریقے سے اگر عارضی نکاح بھی پڑھا گیا ہے تو حقوق تو ان کے ویسے ہی رہیں گے، کوئی شرط لگا بھی دی گئی تو وہ دونوں بعد میں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے شرط کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور والدین کو اس کی اطلاع بھی نہ ہو، مثلا یہ بھی جائز ہے۔ تو اس کا اصلاً دیکھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو منگنی کے ساتھ یہ جو عارضی نکاح عام طور پہ کر دیا جاتا ہے، تو ویسے میں کہوں کہ یہاں پہ پاکستانی ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے کچھ کمیونٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جن کو حرام اور گناہ سے بچانا ہے تو بہرحال پھر ایک عارضی نکاح ان لوگوں کو کر دیا جائے اور عقد دائمی جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے لمٹس جو ہے کراس ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل اس کے اندر ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ ختم ہو جائے یا چیز نہ ہو تو پھر ایک وہ لڑکی ذرا بدنام ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل اس کی اگلی شادی کے اندر پیش آتے ہیں۔ تو یہ یہاں کے ماحول کے اعتبار سے شاید اتنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ اتنا آزادی سے، البتہ کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جہاں یہ والا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں وہ اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تاکہ یہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہوں۔ اچھا، اب تقریب منگنی میں ہونے والے کون کون سے حرام کام ہوتے ہیں؟ دیکھیے خود جو تقریب منگنی ہے اس میں کتنے حرام کام ہو جاتے ہیں، بلکہ منگنی سے پہلے رسم منگنی اور بعد میں ہونے والے جو فضول اخراجات ہیں یہ اس قدر بے پناہ ہو گئے ہیں، کتنے افراد آپ بیٹھ کے کیلکولیشنز کبھی لگائیں کہ وہ ہالز اور لانس کا خرچہ اور پھر کتنے کتنے لوگوں کو بلوانا اس کے اندر، یہاں تک کہ اطلاعات آتی ہیں کہ بہت سے غریب بھی فیملیز ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن کیا ہے کہ جناب 500 600 لوگوں کو بلانا ہے، اور خوب کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ برڈن میں ڈال لیتے ہیں پیسوں کے اعتبار سے، نکاح اور شادیوں کے اندر ہی 500 600، اور اب تو منگنیوں میں بھی 300 400 لوگ افراد اس کے اندر، اور پھر لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں فلاں۔ تو جو اتنے ناراض ہو رہے ہیں اس کا مطلب وہ مخلص نہیں ہے آپ سے، یا وہ اتنا بے حیا ہو گیا ہے کہ نہیں وہ کہ جناب میرے دامادوں کو بھی بلوایا جائے اور بیٹیوں کو بھی اور ان کے بھی بچوں کو، تو ایک شخص 50 آدمی ساتھ لے کر آ رہا ہے ایک فیملی، یہ تھوڑی ہے کوئی مناسب چیز۔ تو اس میں کیا ہے بے تحاشا اخراجات، پھر سب کے کپڑوں کے اخراجات، پھر وہ جو تقریباً شادی جیسے ہی کپڑے اس کے اندر بنائے جا رہے ہوتے ہیں اور زیورات اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد کے جو سلسلے ہیں، تو یہ بہت ہی فضول اخراجات، خاص طور پر مثلا مہنگی جو ہے وہ منگنی کی انگوٹھی، میں نے ایک دفعہ پچھلے جو دروس ہوئے تھے اس کے اندر رہبر معظم ایران کے اندر بھی جو بہت ہوتا ہے یہ، اور بہت قیمتی انگوٹھی جو ہے وہ تحائف دلہا دلہن دیتے ہیں۔ تو رہبر معظم کے اپنے بیٹے کی جب شادی ہو رہی تھی تو اپنی ہونے والی بہو کو بلوا کے انہوں نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ کی ایک انگوٹھی عقیق کی نکال کے دے دی تھی کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے، دینی طالب علم ہے، پیسے بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، تو آپ جو ہیں یہ میری طرف سے لے کے اس کو تحفے میں دے دیں، کیونکہ وہاں پر تحفوں کا تبادلہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے اتنی مہنگی لاکھوں کی انگوٹھیاں مثلا جو ہے لینا، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ 3 رنگز جو ہیں وہ بڑی زندگی میں آتی ہیں کسی کی، پہلے تو انگیجمنٹ رنگ ہے، پھر ویڈنگ رنگ ہے، اور اس کے بعد سفر رنگ ہے، یعنی اس کے بعد جو بہرحال 3 قسم کے رنگز ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اب یہ مہنگی اس کے اندر انگوٹھیاں بھی لینا، یعنی یہ سب اسراف کے مختلف طریقے اور پہلو جو ہیں ایجاد کیے گئے ہیں اس میں۔ اور جناب ایک منگنی میں جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے خرچ، حتیٰ کہ جو متوسط طبقہ یا غریب بھی ہے تو وہ بھی لاکھوں پہ لاکھوں خرچ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب مہنگائی بھی کس قدر زیادہ ہو گئی، اب اسے قرضے لینے پڑتے ہیں، لوگ پتہ نہیں بیسیاں ڈالنے پڑتی ہیں، ان کو کیا کچھ کرنے پڑتے ہیں، ہر آدمی تو اس طور پہ نہیں، اور جس کے جو پیسے بھی ہیں تو وہ بھی اسراف میں اپنے ضائع کر رہے ہیں، غیر ضروری چیز کے اندر وہ، بلکہ اس کو تبذیر بھی کہا جاتا ہے، تبذیر، بلکہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اسراف کرنے سے بھی زیادہ تبذیر جو ہے کا گناہ ہے،
بلا ضرورت خرچ کرنا. ایک ہے ضرورت کے موقع پہ زیادہ خرچ کرنا، وہ اسراف ہے. بلا ضرورت خرچ کرنا تبذیر ہے. مثلا نوٹ کو کوئی پھاڑ دے یا جلا دے، یہ تبذیر ہے. اور ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کر دیا، یہ مثلا اسراف ہے. تو یہاں پہ بہت سی غیر ضروری رسمیں بھی ہیں. اس کے بعد مہندی اور مانجا اور فلاں اور یہ اور چوتھی اور پتہ نہیں کیا کیا، کتنی ساری اس قسم کی رسمیں جو بالکل یعنی بس ایک پیسوں کے ضیاع کے ایک بہت یعنی ایجادات کی گئی ہیں یہ. تو یہ پیسوں کے لحاظ سے پھر ایسے ایسے وینیو تلاش کیے جاتے ہیں کہ بہت ہی پرشکو، ان کے لاکھوں، حتیٰ کہ خود جو پھولوں وغیرہ کی ہوتی ہے وہ بھی 50 ہزار روپے کے جناب صرف پھول صرف اسٹیج کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. اور یہ ایک سلسلہ ہے یعنی اسراف کا. یعنی وہ تھوڑی دیر کی اپنی چند گھنٹوں کی ایک بادشاہت کے لیے کہ لوگوں پہ اپنا ایک جعلی روپ ڈالنے کے لیے آپ اس طرح سے اپنے آپ کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیں اتنے زیادہ. اور پتہ نہیں کون کون سی وہ چیزیں ہیں. اور مہندی بھی اگر جا رہی ہے تو وہ ہر لڑکی کے ہاتھ میں اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. یعنی ایک یہ سب آپ لینے جائیں بازار میں، سب بہت قیمتی اور وہ ہو گئے ہیں جو آج کل جو سیزن چل رہا ہے. تو اس طرح سے ایک تو یہ اسراف کے لحاظ سے پیسے کا بہت زیادہ ضیاع. پھر ہے مکس گیدرنگ جو تقاریب کے اندر عام طور پر ہوتی ہے. اور اس قدر فواہشات ابھی بہت عامت البلوہ، بڑی کامن سی چیز ہو گئی. یعنی حتیٰ کہ اب دلہا دلہن اور جن کی منگنیاں ہو رہی ہیں وہ بھی جو ہے ڈانس کر رہے ہیں اس کے اندر. پہلے تو چلو دلہن ایک شرما کے ایک جگہ بیٹھی ہوتی تھی، اب وہ بے شرمی کے ساتھ سب لوگوں کے سامنے مثلا ڈانس کر رہی ہے. اور وہ دولہا بھی کر رہے ہیں اور دولہا کی ابا اور اماں بھی کر رہے ہیں اور خاندان کے بڈھے بزرگ بھی جو ہے وہاں آ کر رہے ہیں. اور مکس گیدرنگ ایک فسق و فجور کا ایک وہ ہے. پوری تقریب ہی تقریباً یقینی طور پر حرام کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے زیادہ تر. تو اس کے اندر بہرحال یہ دیکھا جائے کہ یہ مکس گیدرنگ وغیرہ اس کے اندر اس طرح سے ہونا یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے. اور نامحرم سے مووی بنوانا یا اس سے تصویریں کھنچوانا، یعنی دولہا سے بھی زیادہ جو اس وقت محرم ہوتا ہے تمام عورتوں کا بشمول دلہن کے، وہی مووی بنانے والا یا جو وہ ہے کھینچنے والا ہوتا ہے تصویریں وغیرہ. تو یہ ان لوگوں کو اس طرح سے یعنی بہت یعنی جو حرام کام ہے وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں سے نہیں کروانا چاہیے. اسی طرح سے اسٹیج پر مثلا منگیتر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا اسٹیج پر، اب دیکھا جائے نامحرم جو ہے اس کے ساتھ آپ کسی کو، یہ بالکل نامحرم ہے یہ دونوں آپس میں، بلکہ عام نامحرم میں سے زیادہ خطرناک ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو ان کو اس طرح سے جوڑ کے آپس میں بٹھا کے ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، یہ سب کچھ یہ حرام اور گناہ ہے. اور خاص طور پر اس وقت جس وقت یہ بیٹھی ہوتی ہے تو یہ مکمل اس کے اندر ہوتی ہے، میک اپ وغیرہ کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں نامحرم کے سامنے آنا اور اتنا اپنے آپ کو بنا سنوار کر پیش کرنا، یہ خود اس کے اندر ایک حرام پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے. تو روایات میں ہے، جب ہم نے پہلے بھی پیش کی تھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. من لا یحضر الفقی میں شیخ صدوق نے لکھی کہ آخری زمانے میں جو قیامت کے قریب کا بدترین زمانہ ہے، ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو ہر طرح کی آرائش میں مصروف رکھیں گی، عریانیت میں مبتلا ہوں گی، دین سے بے بہرہ ہوں گی، فتنوں میں داخل ہوں گی، خواہشات کی طرف مائل ہوں گی، لذتوں کی طرف راغب ہوں گی، حرام کو حلال کرنے والی ہوں گی، جبکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی. تو یہ کیا ہے؟ اس میں اپنے آپ کو آرائش اور اس میں ظاہر کر کے نامحرموں کے سامنے لے کر آنا. اب یہ دلہن یا جو بھی منگیتر بننے جا رہی ہے، یہ پورے فل میک اپ اور اس کے ساتھ یہ جو اپنے منگیتر کے سامنے آ رہی ہے، اسی تقریب کے اندر کتنے اور نامحرم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ مووی والا دیکھ رہا ہے اور فلاں اور کتنے اور کزنس اور پتہ نہیں کون کون. تو یہ خود ایک بہت بڑا حرام ہے. لوگ اب حیرانگی سے تمام مسائل سنتے ہیں کہ ارے یعنی یہ کس دور کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی اسلام کی چیزیں نہیں حرام ہے. تمام علماء فتاوے اٹھا کر دیکھیں. پھر یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بے برکتی کا باعث بنتی ہیں. پھر یہ ان کی منگنیاں ٹوٹتی ہیں، شادیاں ناکام ہوتی ہیں جب یہ سب حرام ان تقاریب کے اندر ہوتے ہیں. نامحرموں کے سامنے زینت کر کے آنا یہ جائز ہی نہیں. یہ جو لپسٹک آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے، بلٹ ہے جو سمجھے جو زندگی روحانی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ منگیتر آپس میں نامحرم ہے، باقی نامحرموں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ عام نامحرم کی نسبت اخلاقی فتنے اور حرام میں گرفتار ہونے کے زیادہ امکانات اس رشتے کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس میں بہت اس کی ضرورت ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور حرام اس میں یہ ہوتا ہے کہ منگنی میں مرد منگیتر کا سونے کی انگوٹھی پہننا. اب وہ کتنے خود مسائل ہیں اس کے اندر کہ مرد کے لیے سونے کی زنجیر گلے میں پہننا، یا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا، یا سونے کی گھڑی کلائی پر باندھنا، یہ حرام بھی ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی باطل ہے. نماز بھی باطل ہے.
تو اکثر نمنگنیوں کی اس میں اس کو سونے کی انگوٹھی لا کے پہنائی جاتی ہے. تو یہ اگر کہیں اس طرح سے ہو تو پہلے سے بتا دینا چاہیے. کوئی بھی رشتہ دار لے آتے ہیں اور لا کے مثلا سسر صاحب جو اس کے ہاتھ میں پہنا رہے ہوتے ہیں جو ہے لڑکے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی وغیرہ, تو وہ پہننا بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ ایسے افراد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنت کے زیورات سے محروم ہو جائے گا اگر اس نے سونا پہنا اس طرح سے. اور اگر کوئی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے سونا پہنتا رہا ہو, سونے کی انگوٹھی وغیرہ, تو نمازوں میں بھی اس نے پہنا ہے. اگر وہ جاہل مقصر ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو نمازیں اگر ان کا ٹائم ابھی باقی ہے تو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھے گا, وقت گزر گیا تو ان تمام نمازوں کی قضا کرے گا کہ جو اس نے سونے کی انگوٹھی کے ساتھ پڑھی. اور اگر جاہل قاصر تھا, بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا, ایسی جگہ پہ کہیں تھا جو کہ عام طور پر مشکل ہے کہ ان شہروں کے اندر کوئی جاہل قاصر ہو, تو چلیں اس کی نماز کو ٹھیک مانا گیا. لیکن ہم تو یہاں سب جاہل مقصر ہیں, تو یہاں پر عام طور پہ مسئلہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو پہنا دی جاتی ہے. اچھا, اب ایک اور پھر اس میں حرام یہ ہوتا ہے کہ منگنی میں منگیتر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانا, یہ خود ایک حرام ہے. انگوٹھی پہنانا یعنی کسی بھی نامحرم کے ہاتھ میں, ظاہر گلفز تو اس نے بھی نہیں پہنے ہوتے, نہ اس نے میں سے کسی نے پہنے ہوتے ہیں, تو وہ ہاتھ کو پکڑ کر ہی اس کی ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے. تو یہ خود ایک حرام ہے نامحرم سے اپنے ہاتھ کو لگوانا. یعنی روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نامحرم عورت کے چھونے سے کسی شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر پر لوہے کی کیل سے سوراخ کیا جائے. چھونے خالی, تو کتنی یعنی اس کو ایک عام سا بالکل ایک سمجھ لیا گیا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں, یہ تو منگنی کے اندر تو ہوتا ہے, کون سی ایسی بات ہے اس کے اندر. تو یہ بات ہے, یعنی ہمیں پیغمبر اسلام کی جب وہ دیکھنی ہے اس کے اندر ہدایت کہ نامحرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ سر پہ لوہے کی کیل سے سوراخ کر دیا جائے, ڈرل کر دی جائے سمجھیں اس کے. تو اسی طرح سے ایک چیز اب اور بھی ہونے لگی ہے, وہ ہے کہ مساجد میں منگنیاں اور یہ تقریبات, تو عام طور پر وہیں پہ ایک زری وغیرہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اکثر ہم نے وہاں پر دیکھا ہے کہ اس طرح سے تقاریب وغیرہ وہاں پر منعقد ہو رہی ہوتی ہیں. وہیں وہ نامحرم آپس میں خوب تیار ہو کے, عورتیں بھی سب ظاہر سب تیار ہو کر وہاں آئی ہوئی ہوتی ہیں, اور اکثر مکسڈ گیدرنگ جیسا ایک بالکل ایک سما ہو جاتا ہے. تو اس جگہ کا تقدس بھی خراب ہو رہا ہے. یا تو اتنی ایسی اس طرح سے احتیاط ہو کہ چلیں گراؤنڈ میں بالکل الگ کمپارٹمنٹ بنا کے, عام طور پہ اس کا فلسفہ بھی ظاہر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہاں جائیں گے تو وہاں ان سب چیزوں کے خرافات نہیں ہوں گے. لیکن وہ خرافات اب امام بارگاہوں میں بھی شروع ہو گئے, وہ مساجد میں بھی شروع ہو گئے. تو اکثر وہاں پہ جو افراد جو دیندار ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ لوگوں کے لیے بالکل عام سی بات بن گئی. کیا ہو گیا اس میں اگر ایسا ہو گیا؟ تو سب رشتہ دار ہی تو ہیں, سب کزنس ہی تو ہیں. مثلا اگر وہ چھوٹے پیمانے پہ بھی ہوتا ہے تو بھئی وہ نامحرم ہے وہ, اور ان کے سامنے عورتوں کا اتنا تیار ہو کے آنا نامحرموں کے سامنے, وہ چاہے انہوں نے اسکارف اور یہ سب بھی کیوں نہ پہنے ہوں تب بھی جائز نہیں میک اپ کی وجہ سے. تو یہ عام طور پر ان جگہوں کا تقدس اس لحاظ سے خراب ہو رہا ہے. امام بارگاہوں اور مساجد کے اندر چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک چیز البتہ اور بھی ہے, مجھے پتہ نہیں کہ اس پہ کچھ کہنا چاہیے یا نہیں. البتہ کچھ ذات میں شرعی طور پہ تو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن ذاتی فیلنگ کے طور پر مثلا کربلا میں لوگ جا کر شادیاں کر رہے ہیں, وہاں پہ پورے سب لوگ تیار ہو رہے ہیں اور حرموں میں جا کے وہ مووی بھی بن رہی ہے ان کی. وہ غم اور اس اندوہ والی جو جگہ ہیں خاص طور پہ کربلا, اور وہاں پہ جا کے ایسی خوشیوں کی تقریبات کرنا, ٹھیک ہے وہ ایک برکت کی نیت وہ ایک الگ ہے, لیکن شاید یہ وہاں کے ماحول کے لحاظ سے اتنی سازگار نہیں ہو. تو بہرحال اس میں دیکھنا چاہیے اور علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. اچھا, منگنی کے بعد پھر فون پر بات چیت, تو اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ عام بات چیت تو ہوتی نہیں ہے, اس کے اندر پھر وہ نیگیٹو باتیں بھی آنے لگتی ہیں, منفی جذبات اور شہوات اور اس طرح کی چیزیں, یا اس قسم کے جو کہ نامحرم سے بالکل نامحرم اس کے ساتھ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اندر بھی حرام پہلو آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد بات چیت اور ملاقاتیں منگنی کے بعد جو ہوتی ہیں, کہا جاتا ہے نا منگنی کے بعد ایک ایسا لائسنس گفتگو کا مل جاتا ہے کہ وہ شادی کے بعد ان کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں بات کرنے کے لیے, پھر خاموش بیٹھے رہتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ محلے والے ان دونوں کی لڑائی کی آوازیں سنتے ہیں. تو منگنی کے بعد منگیتر سے بات چیت اور ملاقاتیں یہ بالکل نہیں اور نہیں ہونی چاہیے. اور منگیتر کو تحائف وغیرہ دینا ایسے ہی جیسے بالکل ایک نامحرم کو تحائف دے رہے ہیں, گفٹ بھجوا رہے ہیں اور اس پہ ہارٹ لگا ہوا ہے اور فلاں ہے, اور اس طرح کی سب جو چیزیں ہیں, یہ یعنی نامحرم کے لحاظ سے یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہیں. اگر اب ہمارا بھی تھوڑے دن بعد ہی شاید وہ
جو یہاں منایا جاتا ہے دن ویلنٹائنس ڈے، اس کے اوپر ہماری آپ پوسٹیں وغیرہ دیکھیے گا، اس میں مراجع کے مستفتات اس سلسلے میں، تو نامحرموں کے سلسلے میں تو سارا ہو رہا ہوتا ہے وہ، اس کو ٹھیک ہے لوگوں نے بہت سے کر دیا کہ نہیں اس سے تو ضرورت نہیں ہے، تو انسان بیوی سے کے لحاظ سے ویلنٹائن ڈے منا سکتا ہے اور اپنے اماں ابا کے ساتھ بھی ویلنٹائن، اب یعنی اس کو بالکل جس طرح شوگر کوٹڈ کر کے اس حرام کام کو، حالانکہ اس کی کسی کی بھی نیت یہ والی نہیں ہوتی زبردستی کی، وہی نامحرموں والا ہی دن ہے وہ، تو منگیتروں کو یا نامحرم کو اس لحاظ سے تحفے تحائف دینا، اس میں ایک برائی کا اندیشہ جو ہے وہ آگے چل کر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے منگیتر کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اس میں ظاہر فحش قسم کے بھی مذاق آ جاتے ہیں، پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب دیکھیں یہ منگیتر کے اوپر پوری فٹ اترتی کہ جو شخص نامحرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1000 سال دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو عورت اپنے آپ کو دوسرے نامحرم مرد کے حوالے کرتی چاہے وہ منگیتر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بھی نامحرم ہے، یا روابط رکھتی ہے جس میں ہنسی مذاق اور خلاف شرع عمل ہوں، یہ عورت بھی اس مرد کی طرح گناہگار ہے، اسے بھی اسی طرح سے عذاب دیا جائے گا، اور اگر عورت راضی نہیں ہے، مرد زبردستی کر کے اسے مجبور کرے تو دونوں کا گناہ مرد پر ہوگا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو نامحرموں کے ساتھ مذاق، روابط اور یہ سب کچھ، اس کے لیے کتنے حرام پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ والدین کا منگیتر کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دینا، یہ سمجھیں لائسنس ٹو کل جسے کہا جاتا ہے نا، یعنی ان کی روحانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ ایک نامحرم کے ساتھ جاؤ، گھومو پھرو، نامشروع ٹائم جو ہے وہ گزارو اس کے ساتھ، یہ والدین اس سلسلے میں اجازتیں دیتے ہیں باقاعدہ، اور بلکہ ہم دیکھنے میں آتا ہے ایک عجیب معاشرے کے اندر ایک ہے کہ منگیتر سے بات چیت اور گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے، البتہ نکاح اگر ہو جائے تو ان کو ملنے سے روکا جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ، یعنی بہت سی چیزوں میں بالکل الٹا جو ہے وہ معاملہ بھی ہے۔ تو والدین کا جو ہے منگیتر کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دینا، تو یہ اگر کوئی منگنی ہو بھی رہی ہے تو یہ آپ منگنی ہونے کے معنی ہی ہے کہ آپ ظاہر ہے وہ آپس میں فون پہ بھی بات کریں گے، ملیں گے بھی، وہ بھی گھر پہ آئیں گے، باہر بھی گھومنے لے کے جائیں گے، ڈنر پہ لے جا رہے ہیں فلاں چیز، تو یہ حرام کے بہت سارے اس کے اندر پہلو کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کے مفاسد ہیں منگنی کے۔ منگنی اصلاً دیکھا جائے ایک اچھی چیز تھی، لیکن اس میں ان مفاسد کی وجہ سے وہ حرام ہو رہی ہے۔ اور مثلا یہاں تک پیغمبر فرماتے ہیں جس نے نامحرم سے مصافحہ کیا تو قیامت میں اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد جہنم میں ڈال دینے کا اس کو حکم دیا جائے گا، صرف نامحرم سے ہاتھ ملانا۔ تو ان تمام رشتوں کے اندر جو نامشروع رشتے ایک لحاظ سے یہ منگیتروں کے جو ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے اندر ایک کامن سی چیز ہے کہ والے حرام پہلو اس کے اندر آتے ہیں۔ نامحرم پہ بری نگاہ ڈالنا حرام ہے، بلکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر بری نگاہ نہ ہو تب بھی احتیاط مستحب ہے کہ نگاہ نہ ڈالی جائے، یعنی انسان اگر کسی اسلامی حکم کے اوپر عمل کرنا چاہے تو نگاہ ڈالنا بھی احتیاط مستحب کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ یہ ہیں فقہی، اب چاہے ان احکام کو آپ دفن کر دیں کتابوں کے اندر، اپنے اوپر نافذ نہ کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصلاً اسلام کے تو یہ احکام ہے۔ فرماتے ہیں مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ نامحرم عورت کے بالوں اور بدن کے کسی حصے کو سوائے چہرے، ہاتھوں کو کلائیوں تک دیکھے۔ یہ دیکھنا شہوت کے ساتھ ہو یا حرام میں پڑنے کے خوف کے ساتھ ہو، یا دونوں میں کوئی صورت نہ ہو، ہر صورت میں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح چہرے اور ہاتھوں کو کلائیوں تک شہوت کے ساتھ یا حرام میں پڑنے کا اگر خوف ہو تو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ چہرے اور ہاتھوں کو کلائیوں تک دیکھنا جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ پھر بھی نہ دیکھے، یعنی اتنی اسلام احتیاط بتا رہا ہے، اور یہاں اتنی ہی زیادہ اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے اس میں معاملے، بلکہ ایک دوسرے کو بہت تیار ہو کر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور حرام کی طرف جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ لعنت کی گئی ہے پیغمبر نے کہ خدا لعنت کرے بری نگاہ ڈالنے والوں پر اور اس کی دعوت دینے والوں پر۔ اب یہ جو منگیتر جا رہی ہے تیار ہو کے اپنے منگیتر سے ملاقات کے لیے، اس کو بری نگاہ ڈالنے کی دعوت دے رہی، اس پہ بھی لعنت ہے جو بری نگاہ اس کے اوپر ڈالے گا، اور یہ جو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے اس طرح سے میک اپ وغیرہ کر کے، تو اس کے اوپر بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا لعنت کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کی ان حرام لذتوں کو انجام طولانی مشکلات اور مصائب ہے، یعنی ان کو جو آخرت میں جھیلنے پڑیں گے، اس دنیا کے اندر جھیلنے پڑیں گے۔ عام طور پہ لذتوں کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت لمبے چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے۔ پھر منگیتر ہے، اس سے جناب رومانٹک جو ہے گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور سب کچھ یہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ تو عشقیہ گفتگو کرنا نامحرم سے یہ سب حرام ہے، کیونکہ منگیتر بھی حرام ہے، نامحرم ہے، تو اس کے ساتھ اس قسم کی جو عشقیہ گفتگو کرنا یہ بھی حرام ہے، اور غیر اخلاقی باتوں میں وارد ہونا جائز ہی نہیں۔ آغا سیستانی نے ابھی تھوڑے دن بعد ہی جب ویلنٹائن ڈے آئے گا تو اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہم یہ فتاوے سب شیئر کیے جائیں گے۔
اور فرماتے ہیں کہ نامحرموں سے بیکار و فضول محبت، یہ پاک صاف وجدانی محبت، یہ سب کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں وہم و خیال سے زیادہ یہ باتیں حقیقت نہیں رکھتی، اور شریعت کسی ایسے ارتباط کی اجازت نہیں دیتی جو انہیں حرام کی طرف لے جانے والی ہو. یعنی شریعت میں اس کی کوئی پہلو نہیں ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی منگیتر ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور محبت کا ان کا ایک جذبہ کریٹ ہو جائے گا. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اصلاً یہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد منگنی، وہ کہتے ہیں جناب منگنی کے بعد یہ ہوگا کہ شادی کے بعد کی جو زندگی کی پلاننگ ہم کریں گے اور کہ کیسے زندگی، ابھی وہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے اس بات کا کہ واقعتاً اگر کوئی ایسا ہو تو اس میں کیا اسلامی لحاظ سے کیا چیز ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ سب ایک طرف، وہ تو کسی اور سمت کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ بعض اوقات حیرانگی بھی ہوتی ہے منگیتر کے ساتھ حج پہ جانے کا کیا مسئلہ ہے. بھائی منگیتر بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پوچھے نامحرم کے ساتھ حج پہ جانے کا کیا مسئلہ ہے. وہی ہے جو کسی بھی نامحرم کے ساتھ حج پہ، اتنے سارے نامحرم اور بھی تو قافلے میں ہوتے ہیں، بس ایسے ہی انہی کے ساتھ. لیکن اگر کوئی جا رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ ساتھ رہیں یا مثلا ان کو آپس میں ذرا انڈرسٹینڈنگ کا موقع ملے، تو وہ تو پاک و پاکیزہ ہونے کی جگہ ہے. وہاں پر یہ نامحرم کے ایسے رشتے جنہیں اسلام نے پسند نہیں کیا، اسلام کیسے گوارا کرے گا کہ حج پہ ان چیزوں کے خیالات ساتھ لے کر جائیں. اچھا، پھر یہ کہ منگنی سے نکاح یا نکاح سے رخصتی کا وقت کیسے، ابھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اتنا ٹائم اگر ہو رہا ہے تو واقعتاً اس کے اندر وہ جو پیریڈ ہے اس کے اندر جیسے لڑکی کے والدین یا لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک بھی اگر دیندار ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اتنا دین کی طرف مائل نہیں ہے، تو مثلا 5-6 مہینے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ فقہی احکام یا کوئی تربیت اولاد یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، یعنی اسلامی لحاظ سے دوسرے فریق کو وہ ذرا وہ کر سکے، پریپیئر کیا جا سکے. یا خاندان والے ہی دیکھیں کہ بھئی یہ مثلا بہو جو آ رہی ہے یہ اتنی پردے وردے کی پابند نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ان کو اس دوران اس کی کوئی تربیت ہو جائے جو اس درمیانی جو پیریڈ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ بالکل اس کو جو ہے ایک آزاد طور پر اس پیریڈ کو گزاریں، بلکہ والدین پوری کڑی نگاہ رکھیں اور ان کو اسلامی لحاظ سے کوئی تربیت مہیا کر دیں. یہ بات کی زندگی کے لحاظ سے کچھ یہاں پر تو رائج نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کورسز ہونے چاہیے. آیت اللہ مظاہری نے غالباً اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ جن کی بھی شادی ہونے والی ہو ان کو کوئی بھی 6-6 مہینے کے 3-3 مہینے کے ایسے کورسز کروائے جائیں شادی شدہ زندگی سے متعلق. بعد میں سسرال کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرے، کیا کرے، ساری چیزیں اس کو پہلے سے بتا دی جائیں، اور بچوں کی پیدائش کے حوالے سے اور یہ سب کچھ، یعنی سمجھے تمام معلومات لے کے پھر شادی کی انسٹیٹیوشن میں وہ آئے وہ. تو بہرحال یہ جو پیریڈ ہے اس درمیان کا، یہ کسی فسق و فجور اور حرام میں گزارنے کے بجائے ان کو اس طور پر نیکی کی چیزوں کے اندر وارد کیا جائے. اچھا، اب ہوتا ہے کہ جناب بلا عذر منگنی توڑنا. دیکھیے عام طور پر منگنی کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ منگنی تو کوئی کر رہا ہے تو سمجھیں اس کے معنی یہی ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ٹرین میں انسان چڑھتا ہے تو جو اسے کرسی یا بیٹھنے کی جگہ نظر آتی ہے اس پہ اپنا کپڑا یا رومال رکھ دیتا ہے، پھر اچھی کسی سیٹ کی تلاش میں نکل جاتا ہے. تو تقریباً ایسے ہی آج کل یہ ہو گیا کہ چلو بھی منگنی کر لیتے ہیں، بیچ میں کوئی اچھا رشتہ یا کوئی اور اچھی اپورچونٹی ہوئی تو اس کو توڑ کے وہاں پہ چلے جائیں گے. تو بعض اوقات یہ اس طرح سے منگنی ہے جو ٹوٹنا. اچھا، اس میں سب سے زیادہ دکھ تو ظاہر ہے اس لڑکے اور لڑکی کو ہوتا ہے جن کی منگنی ٹوٹتی ہے، لیکن کچھ ایسے رشتہ دار ان کی اپنی اولاد جوان ہیں اور کینڈیڈیٹ کے طور پر ہیں، وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس موقع پر. تو یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے. بلکہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ وہ کینیڈا یا شاید امریکہ کسی جگہ گئے تھے 1 سال، تو وہاں کافی سارے انہوں نے پتہ چلا کہ اس دفعہ یہاں پر 150 کے قریب نکاح ہوا ہے اس شہر کے اندر صاحبان ایمان میں. کہہ رہے ہیں میں اگلے سال ہی گیا تو اس میں تقریباً 70 سے 80% جو ہے طلاقیں ہو چکی تھیں. بلکہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ہم ان سے یعنی کہتے بھی ہیں ذرائع تفنن کہ بھائی اب جو ہم نکاح پڑھانے جا رہے ہیں تو ایسا کریں پیکیج ڈیل کر لیں ہم سے، یعنی اگر نکاح کے بعد طلاق بھی پڑھانی ہے تاکہ ابھی ڈسکاؤنٹ آپ کو دے دیا جائے ابھی سے. تو بہرحال تو یہ بلا عذر منگنیاں توڑنا یہ ایک بڑا ایک خطرناک اس میں پہلو آ جاتا ہے. کیا لڑکے یا لڑکی کو بھی منگنی توڑنے کا اختیار ہے؟ دیکھیں لڑکے اور لڑکی نکاح تو اپنا ختم کر سکتے ہیں لیکن منگنی ختم نہیں کر سکتے، یعنی موجودہ معاشرے کے اندر یہ اختیار جو ہے نا یہ سب والدین اور یہ پورے رشتہ داروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ یہاں کے ایک ہے لوگوں کے خاندان والے کس طرح سے اس کو جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ منگنی توڑواتے ہیں. یہاں تو ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے. اور حزب اللہ کی جو علی یاسین ان کی بھی منگنی ہوئی تھی، منگنی ہوئی
اور اس کے بعد پھر جب شادی ہونے میں کچھ ہی دن تھے کہ یہ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد روضے کے دفاع کے لیے یہ ان مجاہدین کے اندر شامل تھے. وہاں دشمنوں کے ساتھ جب برسر پیکار ہوئے تو وہاں پر ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں. اب اپنے تئیں علی یاسین صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو میرا جو شادی نہیں ہو سکے گی, منگنی بھی سب ختم ہو جائے گی, اب تو میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا ہوں. ہسپتال ہی میں تھے کہ وہ لڑکی اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ عالم کو لے کر, اور کہا کہ نہیں نکاح بھی ابھی ہوگا, اور وہیں پر جو ہے وہ یہ نکاح ہوا. اور لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی تاخیر بھی ہو سکتی ہے, اسپتال میں نکاح کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں, یہ حضرت زینب کے روضے کا جو فدائی ہے اس کو اس وقت زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے, میں اس کی خدمت کر کے زیادہ سرخرو ہونا چاہتی ہوں, تو اب تاخیر نہیں. یہاں تو چھوٹی چھوٹی درود بھیجے محمد علیہ. تو اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منگنی توڑی نہیں جاتی, بلکہ اس کو اور مضبوط کر لیا جاتا ہے, اور مضبوط کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد حالانکہ تو یہ افراد ایسے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر بہرحال ایک مثال ان کی دی جا سکتی ہے. تو اچھا, منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی, اچھا منگنی کی حد تک تو یہ تھا, منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی حرام و گناہ کا سلسلہ چلتا ہے. وہ سلسلہ کیا چلتا ہے کہ جناب اس کی برائیاں خاندانوں کی شروع ہو جاتی ہیں, اور ایسی ایسی برائیاں, کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں تمہاری منگنی ٹوٹ گئی, تو وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی اس قدر برائیاں, غیبتیں, تہمتیں, الزامات, کنجوس تھے, آوارہ تھے, کیریکٹر اچھا نہیں تھا لڑکی کا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا, یعنی ان کی چیزیں, ان کے متعلق گناہوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا, وہ اسراف سے شروع ہوا تھا. اس تقریبات میں تقریب کی حرام کاریاں تھیں, اس کے بعد منگیتر کے درمیان جو ہے غیر شرعی جو روابط اور یہ سب چیزیں یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ منگنی ٹوٹی, اور منگنی ٹوٹنے کے بعد کی زندگی بھی ایک حرام اور گناہ کے اندر, یعنی دیگر خاندان والے بھی فل ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو گئے. اسی طرح سے جتنی متعدد منگنیاں ہوتی چلی جاتی ہیں نا, اتنی ہی زیادہ منگنیاں, اتنا ہی لڑکی کا کیس خاص طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, وہ اس کی ویلیو گرتی چلی جاتی ہے. یعنی پھر وہ یعنی بہت مشکلات کا شکار. لوگ کہتے ہیں وہ اس کی 3 منگنیاں پہلے بھی مثلا ٹوٹ چکی ہیں, 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں. لڑکے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے, لیکن اس کا چل جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو متعدد منگنیاں یہ نقصان دہ ہوتی. اسی طریقے سے منگنی ٹوٹنے کے بعد انگوٹھی اور تحائف کی واپسی. دیکھیے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں, تحفہ دینے کے بعد انسان کو اس کو واپس لینے کا حق ہے, لیکن ایک تو اس میں یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ بشرطے وہ تحفہ ختم نہ ہو گیا ہو. مثلا کسی نے آپ نے کسی کو پیسے دیے تحفے کے طور پر, وہ اس نے خرچ کر دیا, اب جو چیز خرچ ہو گئی ہے اب وہ چیز موجود ہی نہیں رہی, تو واپس مانگنے کا حق نہیں. یا مثلا آپ نے قربتاً اللہ کسی کو تحفہ دیا ہے گفٹ کے طور پر کہ اللہ کا حکم ہے مومنین آپس میں گفٹ دیں, اگر آپ نے قربتاً اللہ کی نیت کر کے تحفہ دیا تو اب اسے واپس لینے کا حق نہیں. اسی طریقے سے رشتہ دار اگر ہیں, خونی رشتہ دار, ان کو اگر آپ نے کوئی گفٹ دیا ہے تو خونی رشتہ دار سے واپس لینے کا حق نہیں. یا پھر یہ ہبہ معوضہ کہلاتا ہے کہ عدلے بدلے کا جو ایک تحفہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی آغا سیستانی نے کہا کہ شوہر و بیوی, مثلا بیوی نے شوہر کو گفٹ دیا, شوہر نے بیوی کو گفٹ دیا, تو فرماتے ہیں اس میں کچھ شرطیں, کہا کہ بہرحال یہ عدلے کا بدلہ, یعنی یہ اس میں شمار نہیں ہوگا ہبہ معوضہ میں. تو بہرحال انگوٹھی عام طور پر یہ ہوتا ہے. اچھا, خالی صرف یہ منگنی والا ہی نہیں ہے مسئلہ, بلکہ نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو زیورات دی ہیں میں واپس کروں. اچھا, زیورات تو ایسے نہیں, اگر وہ بھی اگر بیچ باچ کے ختم کر دی ہوں تو پھر وہ واپس, کیونکہ وہ تو ختم ہو گئے, اب وہ چیز ہی موجود نہیں رہی. لیکن جو چیزیں موجود ہیں وہ واپس پھر کرنی پڑیں گی, سوائے اس کے کہ وہ جس سے شادی ہوئی ہے یا جس سے منگنی ہوئی ہے اگر وہ خونی رشتہ دار ہیں, مثلا خالہ زاد, چچا زاد, مامو زاد وغیرہ ہے, تو پھر خونی رشتہ دار کو اگر کوئی چیز دی جائے تو اس سے پھر وہ واپس لینے کا حق نہیں. لیکن کیا بیوی عام طور پر اس میں آتی ہے رشتہ داروں میں اس لحاظ سے کہ جس میں تحفے کو واپس نہیں لیا جا سکتا, تو اس میں سارے مراجع نے کہا ہے کہ نہیں, بیوی بہرحال عمومی طور پر اس میں شامل نہیں, سوائے اس کے کہ وہ خود ہی خونی رشتہ دار ہو جائے. لیکن جو اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو فقط بیوی ہو جانا کسی کی یا منگیتر ہو جانا یہ اس کا سبب نہیں بنے گا. اور اگر وہ لوگ مانگیں
منگنی یا نکاح ٹوٹنے کی صورت میں تو وہ تمام چیزیں، وہ کپڑے یا وہ زیور وہ جو ہے واپس کرنا پڑے گا. البتہ وہ یہ کہیں کہ جناب ہم نے ولیمے پہ اتنا خرچ کیا تھا، اب آپ لوگ رشتہ ختم کر رہے ہیں تو ہمارا ولیمے پہ مثلا 10 لاکھ خرچ ہوئے تھے تو یہ بھی ہمیں دو. تو یہ نہیں، وہ تو پیسے جو خرچ ہو کے ختم ہو گئے وہ واپس ہی نہیں لیے جا سکتے. لیکن جو چیزیں موجود ہیں جیسے انگوٹھی ہے منگنی کی یا نکاح کی، یا زیورات دیے گئے تھے یا کپڑے دیے گئے تھے، اس طرح کی جو چیزیں اور جو بھی موجود بھی ہیں، وہ اگر خونی رشتہ دار یہ لوگ آپس میں نہیں ہیں تو یہ واپس لینے کا حق رکھتے ہیں اور اس کو واپس کرنے پڑیں گے. تو یہ اس میں ایک منگنی کے ٹوٹنے کے بعد کا ایک مسئلہ اس میں آتا ہے. اور یہی مسئلہ نکاح کے بعد جو جہیز وغیرہ ہے دیا جاتا ہے، یعنی وہ تحائف کے طور پر، تو ان کی واپسی کا بھی یہی فقہی حکم ہے جو بھی آپ نے سنا ہے. اچھا، کسی کی اگر منگنی ہو چکی ہے تو اس کے گھر رشتہ بھیجنا کیسا ہے؟ مثلا ایک لڑکی کی منگنی ہو گئی تو اس کو کیا رشتہ بھیجا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، فقہی اعتبار سے، یعنی یہ کیونکہ یہ منگنی کوئی اسلامی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اس سے کوئی شرعی رشتہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں. یعنی دوسرا فریق بھی جو ہے اس کے باوجود اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے. وہ چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں کہ بھائی اس کی تو منگنی ہو گئی ہے، اب ہم تو یہیں کریں گے، تو رشتہ ریجیکٹ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ اس کا رشتہ بھیجنا ہی جائز نہ ہو، کیونکہ اچھا جس سے منگنی ٹوٹ چکی ہو اس سے ظاہر ہے اس لحاظ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر منگنی نہیں بھی ٹوٹی ہے تب بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن بیوہ یا طلاق یافتہ کو کب بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جب مثلا پہلے طلاق یافتہ کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ابھی وہ طلاق رجعی کی حالت میں ہے، یعنی ابھی شوہر کو رجوع کر سکتا ہے شوہر، تو ایسی عورت کو ابھی بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ شوہردار ہے، تو اس کو جو ہے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا، حرام ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا. اچھا، اسی طریقے سے مثلا بیوہ ہے، بیوہ کو بھی جو ہے اس کے متعلق تو بلکہ جو ہے قرآن کی آیات ہیں، اس کو خطبۃ النساء، یعنی اس میں پروردگار عالم نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے، یعنی بیوہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل میں پوشیدہ ارادے میں تو حرج نہیں ہے. خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو، صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں، جب تک کہ مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ بھی نہ کرنا. یعنی اگر کوئی بیوہ ہے اور 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت گزار رہی ہے تو اس میں نکاح کا پیغام دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور دل میں پوشیدہ ارادے کی حد تک تو کہا ہے کہ حرج نہیں ہے، اور خفیہ وعدہ بھی نہ کرو اس سے، یہ بھی کہا ہے کہ خبردار اس سے خفیہ وعدہ بھی نہ کرو، اور مقررہ مدت جب تک پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ تک نہ کرنا اس سے. کیونکہ دیکھیے، جو بیوہ ہوتی ہے اپنے شوہر کے لحاظ سے اس کا ایک الگ، یعنی اس کا ایک احترام ہے. دیکھیے، اگر کسی عورت کو مثلا کوئی اس کا مرد شوہر طلاق دے دے، وہ کسی دوسرے ملک میں عورت کو بتایا بھی نہیں، مثلا وہ بیرون ملک گیا ہوا اور وہیں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اس نے وہیں بیٹھ کر طلاق بیوی کو بتایا بھی نہیں اور طلاق کا صیغہ جاری کر دیا. 6 مہینے بعد جب وطن واپس آیا تو کہا میں تو تمہیں طلاق دے چکا ہوں. تو بیوی کو اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں ہے شرعی طور پر، یعنی میں فقہی قانون کے طور پہ بتا رہا ہوں، ایسے بتا دینا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے. کہا کہ میں تو طلاق دے چکا ہوں. اب مثلا یہ اب سننے کے بعد یہ طلاق کا عدہ گزارے گی؟ نہیں، کیونکہ اس بات کو 6 مہینے یا سال گزر چکا ہے طلاق دیے، اب خود بخود وہ عدہ گزر گیا. اب یہ فوراً اگلے دن ہی کسی دوسرے شخص سے جا کر نکاح کر سکتی ہے. لیکن عدہ وفات میں ایسا نہیں ہے. عدہ وفات میں پتہ چلے کہ اس کا شوہر 1 سال پہلے مر چکا تھا، اس کو اطلاع آج ملی، اس کا عدہ آج سے شروع ہوگا، 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات کی اطلاع ملنے کے بعد. جبکہ عدہ طلاق خود بخود کاؤنٹ ہو جائے گا، چاہے بیوی کو اطلاع بھی نہیں تھی اور اتنا ٹائم گزر گیا جتنا عدے کے لیے گزرنا چاہیے، تو اگلے دن ہی جا کر نکاح کر سکتی ہے. لیکن طلاق، یہ عدہ وفات کے اندر جو متوفی ہے اس کا ایک خاص احترام بیوہ کے لیے. تو بہرحال جب بھی کہا جائے کہ دل میں یقینی طور پر ارادہ بھی نہ کرو اس سے شادی کا جب تک مدت نہ گزر جائے، اور کوئی خفیہ وعدہ بھی نہ لو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم دونوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور وعدے اور عہد و پیمان ہو رہے ہیں کہ بس جیسی 4 مہینے 10 دن گزریں گے تو ہم نکاح کر لیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ذرا جن کا خیال رکھنا چاہیے فقہی اعتبار سے. کیا منگنی کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے؟ تو جواب ہے منگنی کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، نکاح کے لیے باپ کی اجازت چاہیے. مثلا باپ کہیں شپ پہ ہے، 6 مہینے بعد واپس آئے گا اور نکاح جو ہے اس کے بعد ہی ہوگا، ابھی فی الحال باپ سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا، یا باپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں رابطہ ممکن نہیں ہے،
تو ابھی منگنی کر رہے ہیں تو منگنی کی حد تک باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، البتہ جب نکاح وغیرہ کا سلسلہ ہوگا تب باپ کی اجازت ریکوائرڈ ہوگی۔ تو ایک تو مسئلہ ہوا۔ اچھا، منگنی کے بعد نان و نفقے کے وجوب کا حکم، یہ بھی بعض اوقات میں نے کہا نا کہ ایران کے اندر تقریباً ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو بعض سے جگہ سوالات کے اندر یہ نظر آتا ہے، جبکہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ منگنی کے بعد نان و نفقے کا واجب ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے نان و نفقے کے وجوب کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ویسے تو آقا آیت اللہ خمینی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر تمکین داشتہ باشد نفقہ واجب است، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ازدواجی لحاظ سے ان کو یہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں تو اس سے پھر نفقہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے ابھی باپ کے گھر ہی میں کیوں نہ موجود ہے، ان کو آزادی ہے ہر طرح سے ملنے کی، تو پھر نفقہ واجب ہو جائے گا۔ بہرحال آیت اللہ وحید و خراسانی کہتے ہیں واجب نہیں ہوگا، اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں عرف کو دیکھا جائے گا۔ عرف میں اگر یہ ہے کہ لڑکی رخصتی سے پہلے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور شوہر عام طور پر معاشرے کے اندر اس کو نفقہ نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر نفقہ واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر سلسلہ ایسا ہو جائے کہ یہ رہ رہے ہیں الگ الگ، باپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور آپس میں کوئی ان کو ہر طرح کی آزادی بھی نہیں ہے اس لحاظ سے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی عرف ایسا ہے، ممکن ہے کسی ملک کے اندر ایسا ہو کہ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی عرف میں رائج ہو کہ نفقہ دیا جاتا ہے تو وہاں پہ نفقہ دیا جائے گا۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقد نکاح میں رخصتی سے پہلے کیا نان و نفقے کی شرط رکھی جا سکتی ہے؟ مثلا یہ اس وقت زیادہ ہی چیز کام آتی ہے کہ مثلا جو لڑکا ہے اب یہ نکاح کر کے چلا جائے گا، اب یہ 2-3 سال بعد رخصتی ہوگی، اب جب تک لڑکی گھر پہ ہے اور والدین کے خرچوں پہ، تو عقد نکاح کے اندر شرط رکھی جا سکتی ہے کہ اس پورے دوران یہ شخص جو ہے اس کو نان نفقہ مہیا کرے گا جب تک کہ اس کی رخصتی نہیں ہو جاتی۔ اگر عقد نکاح میں شرط رکھ دی جائے تو پھر نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، لیکن منگنی وغیرہ سے اگر ہوئی ہو تو نان و نفقہ کسی صورت واجب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، سمجھدار والدین ہیں، ان کی ایک الگ اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اس معاملے میں وہ دیکھ بھال سے پورے کام لیں، فضول اخراجات بھی جو ہے وہ نہ کریں، جو پیسے اگر وہ اس طور پہ خرچ کر رہے ہیں اتنی زیادہ شو آف کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو کسی صورت وہ رشتہ دار خوش نہیں ہوتے، یقین جانیے، جن کی خوشنودی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، جتنی پرشکو کریں گے اتنی ان کی حاسدانہ نگاہیں اس چیز کے اوپر ہوں گی، وہ بھی نقصان آپ ہی کو اس کا ہوگا۔ تو اتنا زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان رقم کو سنبھال کے انہی بچوں کو ہی اگر آپ دے دیں، رقم بچا کر وہ اس سے اپنی کوئی کاروبار کر لے، کوئی اپنے اس کے اوپر چلے سیو ہی کر کے رکھ لیں کم سے کم، تو اس طرح سے، تاکہ، اور پھر دوسری یہ کہ خاموشی سے کوشش کریں کہ بالکل منگنی ہو، اگر منگنی ہو بھی جائے تو زیادہ طویل نہیں ہو تاکہ اس میں وہ کسی حرام کام میں نہ پڑیں، ان کو کسی بھی طرح سے حرام ملنے ملانے کی اجازتیں نہ ہوں۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیے ہم اس میں نہیں نظر آتا لیکن بعض سے غیر مسلموں کے اندر نظر آتا ہے، جیسے منوج منوت، میں نے وہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، بزنس مین جو انڈیا کے ہیں، ارب پتی شخص ہے، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی جو ہے سادہ طریقے سے کروں گا، لیکن اس نے 90 گھر بنوا کر، اور نئے شادی شدہ جوڑے جن کے پاس گھر رہائش نہیں تھی 90 گھر بنوا کے دی اس رقم سے کہ میں بجائے اس کی شادی پہ خرچ کروں یہی رقم سے میں 90 گھر بنوا کے دوں گا۔ ایک ہندو بزنس مین، اس نے یہ وہاں پر کیا، تو مہاراشٹرا جو جگہ ہے وہاں کا یہ بزنس مین ہے۔ اسی طریقے سے مثلا گجرات کا ایک اور بزنس مین ہے، گوپال بھائی وستا پارا جن کا نام ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی، یہ بھی ارب پتی تاجر ہے، کہا بیٹی کی شادی میں بالکل سادہ طریقے سے کروں گا، البتہ اس جو شادی کی رقم پہ جتنا خرچ ہونا تھا اس سے میں 100 لڑکیوں کے جہیز اور شادیوں کا انتظام کرواؤں گا، 100 لڑکیوں، اور اس نے اس کی بھی تخصیص نہیں کی ہندو ہونے کی، بلکہ مسلمان لڑکیوں کو بھی اس میں شامل کیا جو کہ غریب تھے اور جن کی شادیاں اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ مالی مشکلات تھی، 100 لڑکیوں کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خود بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آگے جو بھی سال آ رہا ہے 2023، یہ بہت معاشی مشکلات کا سال بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے ملکی حالات بھی کیسے ہیں، اس میں انسان اپنے حلال پیسے کو بچائے، اسراف کو ختم کرے۔ اسراف کے گناہ کی بے برکتی جو ہے یہ منگنیوں کے بھی اختتام کا سبب بنتی ہے، نکاحوں کے اختتام کا بھی سبب بنتی ہے، شادیوں پر بھی اس کے بہت ہی منفی اثرات اس لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو ان بچوں کو دے دو، نئی بچوں کو دے رہے تو یعنی کسی دوسرے لڑکیوں کی شادی، آپ دیکھتی ہیں کہ جو
آپ نکاح اور شادی کا جو عورت کا جو ڈریس ہوتا ہے لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، اور کیا صرف چند گھنٹوں کو اس کو پہننا ہے، اس کے بعد اس کے رنگ اڑ جاتا ہے، اس پہ سوراخ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر وہ ضائع ہو جاتا ہے، ویسے ہی پڑا رہ جاتا ہے آپ کے پاس. لاکھوں روپے آپ نے ضائع کر دی، فوری طور پر کر کے اس کو بلکہ صدقے کی نیت سے نکال دو. حضرت زہرا نے بھی تو اپنے شادی کا جوڑا اسی طریقے سے دیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وہ اور آپ کی اس میں برکت کا بھی باعث بنے گا. تو یہ بے جا اسراف اور اس طریقے سے خرچ کرنا، ان کے اوپر سمجھدار والدین کو چاہیے کہ اس طرح سے نہ کریں. اپنی اولادوں کے اوپر بھی رحم کرو، ان کے ان چیزوں کے اوپر، ان کی آئندہ زندگی کے اوپر رحم کرو، کیونکہ اثرات مرتب ان کے اوپر ہوتے ہیں. اور ان تمام آپ نے دیکھا کتنے زیادہ اس کے اندر مفاسد تھے. جہاں یہ مفاسد نہ ہو وہاں منگنی بہت اچھی چیز ہے، اور جہاں آپ کو پتا ہے کہ نہیں آپ ان مفاسد سے ان کو نہیں بچا سکیں گے، وہاں ہرگز ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. اور جلد سے جلد شادیوں کے لیے وقت لے کے اور ان کا عقد دائمی کر کے ان کو زندگی گزارنے کی ایک شروعات کرنی چاہیے. البتہ کسی جگہ اگر ضروری ہو جائے تو پھر تمام آپ شرائط کا خیال، اسلامی شرائط کا خیال کریں تو پھر یہ منگنی جائز ہوگی، ورنہ اگر حرام پہلو آ جائیں گے تو منگنی جائز نہیں ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ صرف منگنی سے مربوط ہی کتنی ساری اس میں چیزیں ہیں آ گئیں، اور اس میں بہت سارے، آپ تو مجھ سے زیادہ ماہر ہیں ان تمام تقریبات کی سلسلے میں، تو اور بھی کچھ پہلو یقیناً ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلے کسی اتوار کو کسی نئے موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ